اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، اس وقت جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، ایک دلکش اور دل کو بہلانے والا یہ برفیلا منظر، یقیناً اپنے گناہوں کی طرف اور اپنی نافرمانیوں کی طرف دیکھ کر ہم نا امید سے ہو گئے تھے، اور برف تو کیا، ہم بارش کے ایک بوند کے لیے بھی یقیناً ترس رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت اور ہر آن کی طرح آج بھی ہمیں یہ منظر دکھایا، اور قرآن مقدس کے اس آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کا جو ترجمہ ہے، اس کی تفسیر عملی طور پر اللہ نے ہمیں سمجھائی کہ انسان من حیث الجماعت کتنی بھی نافرمان ہو جائے، کتنے بھی گناہ کر جائے، لیکن تب بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل انسان کے ان گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یقیناً عزیزان محترم، اللہ کی رحمت اور ان کے فضل کی وجہ سے ہی ہم ایسا دل فریب اور خوشکن نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یا آپ اس نظارے کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے انشاءاللہ اور آس پاس کے کشمیر سے آس پاس جو ملحقہ علاقے ہیں، ان سب کے لیے خوش آئند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم کو، اس منظر کو اور اس برف کو ہمارے لیے اور آس پاس کے تمام علاقے جات کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہمیشہ ہم اپنی زبان پر یہ دعا رکھیں، اللہم صیبا نافعا، کہیں یہ موسم ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ہر چیز نقصان پہنچانے میں اور نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، اور ہم جب اللہ سے رجوع کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ مضر چیزیں بھی اللہ ہمارے لیے نفع بخش بنا دے گا۔ ناظرین کرام، جہاں ہم یہ برفیلا اور دلکش نظارہ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کل ہی یہاں اسی علاقے میں ہمارے تحصیل بونیار کے اندر ایک دلدوز حادثہ ہوا، جس میں اس وقت قریباً 11 افراد کی موت واقع ہوئی، اور ابھی باقی زخمی ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، یا ایک گھر کے لیے نہیں، یا ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہم تمام وادی کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک حادثہ ہے کہ مسلمان کا باہی ہے، اور اس کو چاہے مشرق کا مسلمان ہو، مغرب کا ہو، اس کو اپنے باہی کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھ کر اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور یقیناً ہمارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے مصیبتوں سے، آفات و بلیات سے، اور ان جیسے آزمائشوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، جو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہماری نصف ٹانگ جو ہیں یہ برف کے اندر چھپ گئی ہے، اور اس وقت اس نظارے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تقریباً اس وقت ہم ایک جو ہے پہاڑی علاقے میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا ایک پہاڑی ایریا ہے، جو سمجھ لیجئے LOC ہے، یعنی بالکل بارڈر ایریا ہے، اور اس میں اس وقت قریباً 1.5 سے 2 فٹ تک برف پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ہے چلنا بھی دشوار ہو رہا ہے، گاڑیوں کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ یہاں سڑکیں بالکل
منجمد ہو چکی ہیں، بند ہیں۔ تو ہم اس وقت تقریباً 2-4 کلومیٹر دور سے اوپر والے علاقے میں آئے ہیں سفر کر کے اس برفیلے منظر کو دیکھنے کے لیے۔ اور یہاں جو شوز استعمال کیا جاتا ہے، جوتا جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل برف میں ہی استعمال کرنے کے قابل ہے اور برف کے لیے ہی اس کو خاص بنایا گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں یہ جوتا استعمال کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارے فوجی بھائی یہ جوتا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر یقیناً جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں اور اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے اور بار بار ہم اللہ کے رحمت کا، اللہ کے فضل کا نظارہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں وہ دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں میں ڈوب جائیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، بلکہ یہ تو انسان کی خاصیت ہے گناہ کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انسان کی صفت ہے کہ وہ گناہ کرے، جو گناہ نہ کرے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ تو گناہ کرنا انسان کی صفت ہے، لیکن گناہ کر کے گناہ پر اڑے رہنا اور مصر رہنا اور گناہ سے توبہ نہ کرنا یا اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ شیطان کی صفت ہے اور شیطان کا جو ہے وسوسہ ہے۔ اسی وجہ سے شیطان اللہ کی رحمت سے دور کی کر دیا گیا اور مردود اور لعین اسے کہا گیا۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اگر گناہ کیا لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ تائب نہیں ہوا، بلکہ گناہ پر مصر رہا اور گناہ پر مداومت اختیار کر لی۔ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، یقیناً بہت زیادہ گناہ ہم نے کر لیے ہیں، جن گناہوں کی نحوست سے اب تک جو ہے اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے اللہ کی یہ رحمت جو کشمیر کا ایک ایک منظر ہوا کرتا ہے اور کشمیر کے لیے، وادی کشمیر کے لیے ایک خوبصورتی ہوا کرتی ہے اپنے موسم میں، تو اس رحمت سے ہم دور تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ نے یہ رحمت ڈال دی اور اپنے فضل کا معاملہ فرما لیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان گناہوں سے تو تائب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر توبہ کر لیں اور